السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء و طالبات، النحو الواضح ہم نے بہت تاخیر سے شروع کی ہے اور اس کے بہت سارے اسباق ہیں اور ان اسباق کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے۔ اس طرح اس میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس جمعہ بعض مصروفیات کی وجہ سے ہماری کلاس نہیں ہو سکی، لیکن میں اگلا جو درس ہے وہ آپ کو ریکارڈ کر کر بھیج رہا ہوں، کیونکہ اگلا درس میں کوئی شرح نہیں ہے، شرح کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کسی بات کی وضاحت کرنی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی بات کی وضاحت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ تمارین ہے۔ اگر ہم اس دفعہ گیپ کر دیتے ہیں تو پھر اگلا درس تمارین کا ہوگا تو پھر ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ تو چونکہ صرف تمارین ہے، کوئی نیا سبق نہیں ہے جسے سمجھانے کی ضرورت ہو، تو اس لیے تمارین میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں۔ یعنی تمارین آپ ہی کو کرنا ہے، لیکن میں چونکہ ابتدا ہے اس لیے آپ کی مدد کر رہا ہوں، تو یہ تمارین میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ان تمارین کو آپ غور سے سنیے، اس پورے درس کو جو اس ریکارڈ کے ذریعے میں بھیج رہا ہوں اسے غور سے سنیے اور پھر ان تمارین کو حل کر کر معمول کے مطابق اس کو لکھ کر اور ریکارڈ کر کر بھیجیے۔ تو اگلا جو درس ہمارا ہو سکتا ہے وہ درس جو ہے میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی سمجھے کہ آپ نے کلاس میں پڑھا ہے اور اس کو حل کر کے بھیجنا ہے آپ کو چہارشنبے تک، یعنی بدھ تک آپ کو ان تمارین کو لکھ کر اور ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ تو ہم التمرین الرابع پڑھ چکے تھے، اب التمرین الخامس ہے۔ التمرین الخامس غور سے سنیے۔ ایتی باربع جمل بكل منها فعل مضارع بحيث تكون احرف المضارعة في الافعال الاربعة مختلفة۔ 4 جملے لائیے جن میں ہر ایک میں فعل مضارع ہو، اس طرح کہ فعل مضارع کے جو 4 مختلف حروف ہیں وہ اس میں شامل ہوں۔ فعل مضارع کے 4 مختلف حروف ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، جس کا مجموعہ مثلا اتینا ہے، الف تا یا نون۔ تو 4 ایسے فعل مضارع کے جملے لکھیے جس میں یہ 4 حروف آ گئے ہوں۔ تو اتینا کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو پہلے الف سے لیجئے جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، جیسے ادرس اللغۃ العربیۃ، انام علی السریر، اغسل یدی بالصابون۔ جو مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی مثالیں مت لکھیے، بلکہ اپنے طور پر سوچ کر دوسری مثالیں بھی لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ مثال لیتے ہیں تا سے، تو تا جو کہ مخاطب کا صیغہ ہے، جیسے متی تستيقظ من النوم، هل تنام مبکرا۔ اور اگر اتینا کے میں پھر یا سے ہم مثال لیتے ہیں تو محمد یذهب الى المسجد۔ اور پھر نا سے لیتے ہیں جو تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو نفهم اللغۃ العربیۃ جیدا، نفهم اللغۃ العربیۃ جیدا۔ آپ مثالیں اپنے طور پر لکھیے۔ اس کے بعد آئیے التمرین السادس۔ اکتب الجمل الآتیۃ بعد تغییر کل فعل ماض فیہا بفعل مضارع۔ آنے والے جملے لکھیے ان میں فعل ماضی کو مضارع سے بدلتے ہوئے، آنے والے جو جملے ہیں ان میں فعل ماضی کو مضارع سے بدلتے ہوئے لکھیے۔ پہلی مثال ہے سار القطار، ٹرین چل پڑی۔ طار الصقر، شکرا اڑا، شکرا ایک شکاری پرندہ ہے۔ سافر والدی، میرے والد نے سفر کیا۔ مرید الغلام، غلام بیمار ہوا۔ نزل المطر، بارش نازل ہوئی۔ عطش الزرع، کھیتی سوکھ گئی۔ ان میں جو فعل ماضی ہے آپ کو اسے مضارع بنانا ہے، جیسے سار القطار سے ہو جائے گا یسیر القطار۔ باقی جملے آپ مکمل کر لیجئے۔ اس کے بعد اس میں با ہے، اکتب الجمل الآتیۃ بعد تغییر کل فعل مضارع بفعل ماضی۔ آنے والے جملے لکھیے ان میں فعل مضارع کو فعل ماضی سے بدلتے ہوئے۔ پہلی مثال ہے یغرد العصفور، چڑیا چہچہاتی ہے۔ العصفور یہ ذکر ہے، ڈکشنری میں عصفورۃ لکھا ہے انثیٰ کو۔ یغرد العصفور چڑا، اگر یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو چڑا چہچہاتا ہے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یبیع التاجر البن، تاجر چربی بیچتا ہے۔ البن کہتے ہیں ایسی چربی کو جو تہ بتہ ہو، تو تاجر بن یعنی چربی بیچتا ہے۔ یغسل الولد یدیہ،
لڑکا اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، یثمر البستان، باغ پھل دیتا ہے، یعنی باغ میں بہت زیادہ پھل ہو چکے ہیں، تنظف البنت ثیابہا، لڑکی اپنے کپڑے صاف کرتی ہے، یجنی الفلاح القطن، کسان روئی توڑتا ہے۔ اب ان کو آپ ماضی بنائیں گے، یغرد العصفور سے غرد العصفور ہو جائے گا، یہی اسی طرح باقی مثالیں مکمل کیجئے۔ اس کے بعد جیم ہے حول المضارع فی الجمل الآتیۃ الی فعل امر واضبط الامر بالشکل، آنے والے جملوں میں فعل مضارع کو فعل امر سے بدلیے اور اعراب صحیح طور پر لگائیے۔ شکل کہتے ہیں ان کے حرکات کو، زبر زیر پیش کو، ان کو شکل کہتے ہیں، تو ان کو واضح کیجیے۔ احترم المعلمہ، میں استاد کا احترام کرتا ہوں۔ احفظ الدرس، میں سبق یاد کرتا ہوں۔ انظف الحذاء، میں جوتا صاف کرتا ہوں۔ اقرأ فی الکتاب، میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اشتغل فی الحدیقۃ، میں باغ میں کام کرتا ہوں۔ انطق بالصدق، میں سچ بولتا ہوں۔ تو احترم المعلمہ سے فعل امر بنائیے۔ احترم، میم پر آپ سکون کو واضح کیجئے، یہی شکل ہے۔ احترم المعلمہ، احترم المعلمہ، پہلے میں میم پر سکون ہے کیونکہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ المعلمہ، اس کے بعد آخری میں نصب ہوگا کیونکہ وہ مفعول بھی ہے۔ التمرین السادس، دیکھیے باقی جملے آپ اسی طرح مکمل کیجئے۔ التمرین السادس دیکھیے، ضع كل فعل من الافعال الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من ثلاث کلمات فاکثر، آنے والے فعلوں میں سے ہر فعل کو جملے مفیدہ میں بنائیے، یعنی آنے والے فعلوں میں سے ہر فعل کو جملے مفیدہ میں رکھیے، یعنی ان سے جملے مفیدہ بنائیے جو 3 کلمات یعنی 3 الفاظ یا اس سے زیادہ سے بنے ہوں۔ 3 الفاظ یا اس سے زیادہ بننے والے جملے مفیدہ بنائیے ان تمام افعال سے۔ خرجہ، نکلا، یلبسو، پہنتا ہے، تستخرجو، نکالتے ہو، تم نکالتے ہو، تغسلو، تم دھوتے ہو، استراحہ، اس نے آرام کیا۔ جیسے بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ خرج محمد الی المسجد، اور اسی طرح یلبس حامد السراویل یا السروال، یلبس حامد السروال، وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ مکمل کیجیے۔ اور اس تمرین میں الثانی ہے ہاتی خمس جمل فی موضوع الاسد تبتدئ کل جملۃ منها بفعل ماض، 5 جملے شعر کے موضوع پر لکھیے، اسد کے موضوع پر، جن میں ہر جملہ فعل ماضی سے شروع ہوتا ہو، جیسے افترس الاسد الغزال، شیر نے ہرن کا شکار کیا، یا پھر شرب الاسد ماء باردا، شیر نے ٹھنڈا پانی پیا۔ تو اس طرح 5 جملے لکھیے شعر کے موضوع پر جو فعل ماضی سے شروع ہوتے ہیں۔ ثالثاً ہے ہاتی خمس جمل فی موضوع النہر تبتدئ کل جملۃ منها بفعل المضارع، نہر کے موضوع پر 5 جملے لکھیے، 5 جملے پیش کیجئے جس میں ہر جملہ فعل مضارع سے شروع ہوتا ہو نہر کے موضوع پر، جیسے یسبح الناس فی النہر، لوگ نہر میں نہاتے ہیں یا نہا رہے ہیں۔ یصید الناس السمک من النہر، لوگ نہر سے مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نہر کے موضوع پر 5 جملے لکھیے۔ اس کے بعد رابعاً ہے ہاتی خمس جمل تأمر فیہا تلمیذا بخمسۃ اعمال ترتبط بالمدرسۃ، 5 جملے پیش کیجئے جن میں شاگرد کو حکم دیتے ہوں ایسے اعمال کا جس کا مدرسے سے تعلق ہو، مدرسے سے متعلق کاموں کا حکم دیتے ہوئے، اپنے شاگرد کو مدرسے سے متعلق کاموں کا حکم دیتے ہوئے کوئی 5 جملے لکھیے، جیسے اذهب الى المدرسۃ مبکرا، مدرسہ جلدی جاؤ یعنی وقت پر جاؤ۔ انصت لشرح المعلم، یا پھر استمع شرح المعلم۔ اسی طرح احرص علی کتابت واجباتک، احرص علی کتابت واجباتک۔ تو یہ تمارین ہے اور یہ ہمارا اس ہفتے کا درس ہے، آپ اس کو مکمل کر لیجئے تاکہ
آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہماری کلاس میں ہم نئے درس کا آغاز کر سکیں۔ والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔